الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے، سٹیج پہ خوبصورت سادات اکرام اور مشائخ اعظام جلوہ گر ہیں۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے مختصر وقت میں بات کرنا ہے، بلا تمہید سیدھا اپنے عنوان پہ آتا ہوں۔ میرا عنوان یہ ہے کہ جو عزت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ کس کس کا اس پہ ایمان ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتا دے۔ جو عزت اللہ نے میرے نبی کو دی وہ عزت کسی اور کو نہیں ملی۔ جو مرتبہ اللہ نے میرے نبی کو دیا وہ مرتبہ کسی اور کو نہیں دیا۔ جو مقام اللہ نے میرے نبی کو دیا وہ مقام کسی اور کو نہیں دیا۔ جو گھرانہ اللہ نے میرے نبی کو دیا وہ گھرانہ کسی اور کو نہیں دیا۔ جو اولاد اللہ نے میرے نبی کو دی وہ اولاد کسی اور کو نہیں دی۔ جو غلام اللہ نے میرے نبی کو دیا وہ غلام کسی اور کو نہیں دیے۔ جو سلطنت اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ اچھا، ایک عام انسان کی اگر عزت کی بات کریں نا تو ایک عام انسان کی عزت کی اگر داستان لکھنی ہو، اگر کسی عام انسان پہ کتاب لکھی جائے یا کسی عام انسان کی عزت کے اوپر بات کی جائے تو انسان پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہوتی، پھر ظاہر ہے اس کا بچپنا ہوتا ہے، اب اس کے بچپن کے بارے میں کیا لکھیں، پھر اس کی جوانی آتی ہے، جوانی میں جا کے وہ سٹرگل کرتا ہے، سٹرگل کر کے اس کو کوئی مقام ملتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے۔ رضوی صاحب وہاں سے اس کی عزت لکھی جانے شروع ہوتی ہے، اتنے میں وہ بیوڑا ہو جاتا ہے، اس کا ہنر بھی خراب ہو جاتا ہے، وہیں سے تقریباً اس کی عزت کی داستان لکھنا بند ہو جاتی ہے، اتنے میں وہ مر جاتا ہے، جیسے ہی وہ مر جاتا ہے اس کی عزت کی کتاب بند ہو جاتی ہے۔ بس اس کی عزت کا وہی دور ہے جو اس نے جوانی میں کمائی اور کچھ عرصہ گزاری۔ لیکن میرے نبی کی عزت کی داستان جاننا چاہتے ہو؟ میرے نبی کی عزت کے کئی انداز ہیں۔ میرے نبی کی عزت کا ایک انداز وہ ہے جب اللہ فرماتے ہیں کنت کنزن مخفیا، کچھ نہیں تھا میں اس وقت چھپا ہوا خزانہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں کنت نبیا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ ایک عزت کا انداز وہ جب کچھ نہیں تھا، یا خدا تھا یا میرا مصطفیٰ تھا۔ پھر ایک عزت کا انداز اور آیا، ایک عزت کا انداز وہ آیا کہ حضرت جابر حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کیا تخلیق کیا؟ امام قسطلانی نے بھی نقل کیا، مصنف عبد الرزاق نے تو تفصیل سے حدیث کو نقل کیا۔ وہ ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق فرمایا۔ پھر ایک عزت کا انداز وہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حضور
حضور فرماتے ہیں میں تب بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا۔ پھر ایک عزت کا انداز وہ آیا، حضرت جابر حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے یہ سب سے پہلے کیا بنایا ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا نبی تو بس پیغام دینے آتا ہے بھائی مجھے کیا پتا کیا بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا سن، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا، پھر جبریل بنا تو میرے نور سے بنا، اسرافیل بنا تو میرے نور سے بنا، میکائیل بنا تو میرے نور سے بنا، اسرائیل بنا تو میرے نور سے بنا، جنت بنی تو میرے نور سے بنی، جنت سجی تو میرے نور سے سجی، حوروں کو حسن ملا تو میرے نور سے ملا، عرش بھی میرے نور سے بنا، فرش بھی میرے نور سے بنا۔ قصہ نہیں سنا رہا، مصنف عبدالرزاق نے تفصیل سے نقل کیا ہے، لوح بھی بنا تو میرے نور سے بنا، قلم بھی بنا تو میرے نور سے بنا، یہ آسمان بنے تو میرے نور سے بنے، یہ زمین بنی تو میرے نور سے بنے، انبیاء بنے تو میرے نور سے بنے۔ اللہ نے عزت والوں کو میرے نور سے تخلیق فرمایا۔ پھر عزت کا ایک انداز وہ آیا کہ اللہ نے جب حضرت رسول اللہ کا نور حضرت آدم کی پشت میں رکھا، یہ پنکھا ذرا سائٹ پہ رکھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت آدم کو اللہ نے جو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اس کی وجہ نور مصطفیٰ تھی۔ پھر حضور کی عزت کا ایک انداز وہ آیا کہ آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں، نوح کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت جابر کے اشعار کے مطابق اگر حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چل رہی تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ اگر آگ ابراہیم کے آگے باغ بلی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نسل پاک میں آپ نے جلوہ گر ہونا تھا، آپ نے تشریف لانا تھا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ پھر عزت کا ایک اور انداز آیا، رسول اللہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، رسول اللہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ عزت کا ایک انداز، بچپن کا ایک ایک انداز بیان کر کے میں نے اپنے عنوان پہ آنا ہے۔ پھر لوگوں کے بچپن میں کیا عزت بھائی، کسی بچے کی کیا عزت ہوگی۔ پھر عزت کا ایک انداز وہ ہے، امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں حضور کا دربار لگا ہے، حضور فرماتے ہیں چچا عباس تمہیں یاد ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت عباس بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کافی سال پرانی بات یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ حضور نے فرمایا عباس اگر تجھے یاد ہے تو میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں۔ حضرت عباس حضور کا چچا ہے۔ فخر الدین رازی نقل کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں، امام سیوطی نقل کرتے ہیں حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں آپ کا چچا بھی ہوں نا۔ ایک دفعہ جب آپ بہت چھوٹے تھے نا عمر میں، آپ جھولے میں جلوہ گر تھے، آپ جھولے میں جھول رہے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ انگلی ہلا رہے ہیں، آسمان پہ دیکھ رہے ہیں اور انگلی ہلا رہے ہیں۔ سرکار میری نظر آسمان پہ گئی تو آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا، یا رسول اللہ جہاں آپ کی انگلی جا رہی تھی چاند آپ کے اشارے پہ رقص کر رہا تھا، چاند آپ کے اشارے پہ رقص کر رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں عباس تمہیں اتنا یاد ہے، مجھے تو یہ بھی یاد ہے چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ پھر جوانی آئی، جوانی آئی، جوانی آئی مصطفیٰ کی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ پھر عزت کا ایک اور انداز آ گیا، اور وہ انداز کیا تھا؟ بخاری میں موجود ہے، ہاتھ اٹھاتے تو چاند توڑ دیتے، طبرانی میں موجود ہے، اشارہ کرتے تو سورج موڑ لیتے، مشکات میں موجود ہے، پیغام بھیجتے تو درخت چلا آتا، دلائل النبوہ میں موجود ہے، مرے ہوئے بکرے کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے کہتے اٹھ جا تو اس میں سے بکرا زندہ ہو جاتا، بخاری میں موجود ہے۔ 4 بندے کے کھانے میں تھوک دیتے تو 1000 بندہ وہ کھانا کھایا کرتے، مردے کو آواز مارتے اٹھ تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہتا وہ زندہ ہو جاتا، اندھے کی آنکھوں پہ تھوک لگاتے تو وہ دیکھنے لگ پڑتا، گونگے کے منہ میں تھوک دیتے تو وہ بولنے لگ پڑتا، خشک ٹہنی کو ہاتھ لگاتے تو وہ چراغ بن جاتی، خشک تھنوں والی بکری پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ دودھ دینے لگ پڑتی، کنکریوں پہ توجہ کرتے تو کنکریاں کلمہ پڑتی، ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ سدرات المنتہا پہ پہنچ جاتا۔ ایک عزت کا انداز وہ تھا جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ پھر عزت کا ایک اور انداز آیا جو آج ہے، اور وہ کیا ہے؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ انہی کی داستان ہے۔ ایک عزت کا انداز آج ہے، تم پاکستان چلے جاؤ، تم ہندوستان چلے جاؤ، تم بنگلہ دیش چلے جاؤ، تم امریکہ چلے جاؤ، تم افریقہ چلے جاؤ، تم برطانیہ چلے جاؤ، تم یورپ چلے جاؤ، تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، میرے مصطفیٰ کے نغمے سنائی دیں گے، میرے مصطفیٰ کی عزتوں کے جھنڈے لہراتے نظر آئیں گے۔ افتخار رضوی صاحب، میں اس مجمع کو آج جس طرف لانا چاہ رہا ہوں نا، وہ پوائنٹ اب آیا ہے، جس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ پوائنٹ اب آیا ہے۔ میں سمجھا کہ مصطفیٰ کی
عزتوں کی حد یہ ہے. اب ظاہر ہے نہ سمجھ ہونا، نہ سمجھ ہوں، میرا ذہن ایک عام انسان والا ہے، میں نے سوچا کہ یہی حد ہے. اصل تو وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، کوئی حد ہے ہی نہیں، لیکن میں سمجھا بس یہی کچھ دیکھنا تھا، یہی اوج کمال ہے. میں سمجھا بھائی اس سے بڑھ کے کیا ہونا ہے. شب معراج کو اللہ نے عرش پہ مہمان بنا دیا، اللہ نے اپنا دیدار کروا دیا، ہاتھ اٹھا کے چاند توڑ دیا، اشارہ کر کے سورج موڑ لیا، مردے کو زندہ کر دیا. اس سے بڑھ کے کیا ہونا ہے. نبی رسول نعتیں پڑھ گئے، نبیوں نے نبوت کے تاج اتارے اور کہا یا اللہ یہ لے لے محمد کی غلامی کا پٹا دے دے. میں نے کہا اس سے بڑھ کے کیا ہونا ہے. رضوی صاحب میں سمجھا یہی اوج کمال ہے، لیکن اعلیٰ حضرت سے میں نے جاننا چاہا، میں نے عشاقان مصطفیٰ کے قافلے کے امیر سے جاننا چاہا، میں نے کشتہ عشق رسول سے جاننا چاہا، میں نے امام الفقہاء سے جاننا چاہا، میں نے امام المحدثین سے جاننا چاہا، میں نے امام اہل سنت سے پوچھا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت ذرا بتاؤ یہی اوج کمال ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا حضور کا ہر انداز اوج کمال ہے، لیکن تم جو سمجھ رہے ہو نا تم نے سب کچھ دیکھ لیا، ابھی تو تم نے جھلک دیکھی ہے. یہ چاند کون ہوتا ہے کہ ان کے اشارے پہ نہ ٹوٹے؟ یہ سورج کون ہوتا ہے کہ ان کے اشارے پہ نہ مڑے؟ یہ مردہ کون ہوتا ہے کہ ان کے اشارے پہ نہ اٹھے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی تو دنیا نے حضور کی عزتوں کی جھلک دیکھی ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت اگر یہ جھلک ہے تو پھر دھمک کب دیکھنی ہے؟ کہا وہ بھی وقت آلا ہے. میں نے کہا کب آلا ہے؟ کہا عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جاہو جلال مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت نے کہا خبیثو تم اس پہ جھگڑ رہے ہو، نبی زندہ ہے یا نہیں ہے، نبی اختیار والا ہے یا نہیں ہے، نبی کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. کہا پتر دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے. ٹوٹ جائے گے گناہگاروں کے سب ہی قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. حضرت نے کہا پتر ابھی تو قیامت آنے والی ہے. رسول اللہ کے غلاموں سے کہا انتظار کرو، دیکھ لی ہے حشر میں. مجھے دیکھو، باڈی لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے. اب میں کہوں کہ آج میں فیصلہ آباد آیا ہوں، اگر میں کہوں آج میں فیصلہ آباد آیا ہوں بات اور ہوگی. اگر میں کہوں آج میں فیصلہ آباد آیا ہوں بات اور ہوگی، بات اور ہوگی. باڈی لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے. اعلیٰ حضرت نے حضور کے غلاموں سے کہا وہ دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور منکروں سے کہا پتر دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. کیا ہوگا؟ اصل منظر تو بیٹا قیامت کے دن دیکھنا ہے عزت مصطفیٰ. اور وہ منظر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، مقام محمود پر فائز فرمائیں گے. تبری نے بھی نقل کیا، بغوی نے بھی نقل کیا، سیوطی صاحب نے بھی نقل کیا. حضرت مجاہد کہتے ہیں، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم رسول اللہ کو عرش پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا. اللہ رسول اللہ کو عرش پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں صرف عرش پہ نہیں، اس عرش پہ ایک تخت ہوگا، اس پہ اللہ رسول اللہ کو ساتھ بٹھائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صرف تخت پہ نہیں، اس تخت پہ ایک کرسی ہوگی، اس پہ بھی اللہ رسول کو ساتھ بٹھائے گا. فیصلہ آباد والوں یہ وہی میدان محشر ہے جہاں نبی رسول اذهبوا الی غیری کہیں گے. یہ وہی میدان محشر ہے جہاں ہر ایک کا کلیجہ خشیت الہی سے دہل رہا ہوگا. یہ وہی میدان محشر ہے جہاں بڑے بڑے پریشان ہوں گے. اس محشر کے میدان میں میرا مصطفیٰ عرش پہ بیٹھے گا، عرش پہ نہیں تخت پہ بیٹھے گا، تخت پہ ہی نہیں کرسی پہ بیٹھے گا. یہی تو مقام ہے. احمد رضا چیخ چیخ کے کہتے رہے دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ.
اللہ کی عزتیں تمہیں سنا رہا ہوں. ذرا ہاتھ اٹھا کے کسی کو ناز کہ میرا ابا بہت بڑا, کسی کو ناز میرا پتر بہت بڑا, کسی کو ناز میرا محبوب بڑا سونا, کسی کو ناز کہ میری دولت بہت ہے, کسی کو ناز کہ میری شہرت بہت ہے. اور یہ تمہارے سارے مال ٹوٹ جائیں گے لیکن ہمارا مال بھی تو سنو نا. جو نبیوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا نبی ہے. جو نبیوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو عالم کا سرکار ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو شب معراج کا دولہا ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو رب کا حبیب ہے وہ ہمارا نبی ہے. نبی رسول بھی جس کے مقتدی ہے وہ ہمارا نبی ہے. محشر میں شفاعت کا تاج جس کے سر آنا ہے وہ ہمارا نبی ہے. اللہ نے جس کو تخت پہ ساتھ بٹھانا ہے وہ ہمارا نبی ہے. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دھولا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, ہمارا نبی. ہمارا نبی, ہمارے نبی فرماتے ہیں یہ شان ہمارے نبی کی ہے. فخر سے کہا کرو, سینہ تان کے کہا کرو, اور یہ جو اتنی شانوں والا ہے نا یہ ہمارا نبی ہے. ترمذی میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا دیکھنی ہے عرش حق ہے. پڑھا یا سورہ تو پڑھ گئے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, میں بھی شعر پڑھ لوں یا تھک گئے ہو سوروں سے؟ میں یہ نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھاؤ تو شور مچاؤ تو چیخو چنگارو. پڑھنا ہوا پڑھنا, نہیں پڑھنا ہوا تو تمہارا مقدر عرش حق ہے. یہ بھی افتخار رضوی صاحب جو کہتے ہیں نا پڑھو, یہ اس لیے کہتے ہیں ہم یہاں گنڈیریاں بیچنے نہیں آتے, اس لیے آتے ہیں جو پڑھ رہا ہے اس کو اور پڑھائیں, جو نہیں پڑھ رہا اس کو پکڑ کے کہے او اللہ نے اتنا سونا نبی دیا ہے اس کے نغمے کیوں نہیں گاتا. عرش حق ہے مسند عرش حق ہے, مسند عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے, حشر میں دیکھنی ہے, حشر میں دیکھنی ہے, حشر میں دیکھنی ہے, حشر میں عزت اللہ کی دیکھنی ہے, حشر میں دیکھنی ہے, حشر میں سب بولو دیکھنی ہے, حشر میں عزت رسول اللہ کی. ترمذی میں موجود ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب قبروں نے پھٹنا ہے نا, حضور فرماتے ہیں سب یار پھول سٹ رہے ہو ٹھیک ہے, کملے تو نہ سٹو. حضور فرماتے ہیں ترمذی میں موجود ہے, حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب قبریں پھٹنی ہے نا سب سے پہلے قبر سے باہر میں نے آنا ہے. حضور فرماتے ہیں ہر ایک اکیلا قبر سے باہر آئے گا. سنو یہ عزت ہوگی میرے مصطفیٰ کی. اس عزت کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. بس فرق یہ ہے سنی جھوم جھوم کے کہے گا وہ دیکھو جس کو سب نبی دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا نبی ہے, وہ دیکھو جو عزت کا تاج سجائے ہے وہ ہمارا نبی ہے. اور یہ منکر اس دن سر پیٹ رہا ہوگا, کلمہ بھی ان کا پڑا, بکواس بھی ان پہ کرتا تھا, اور میں کہاں بھٹکتا رہا لاہور کے آگے پیچھے. قیامت کے دل میں شر میں آیا ہوں تو پتہ چلا ہے ساری بات ان کے نعرہ رسالت. حضور فرماتے ہیں اور میرا نبی فرماتا ہے. ذرا کہہ کے تو دیکھو میرا نبی کہتا ہے, میرا آقا فرماتا ہے, رسولوں کا سلطان فرماتا ہے ہر ایک قبر سے بعد میں آئے گا. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر میں تشریف لاؤں گا. ہر ایک نے ننگے قبر سے اٹھنا ہے. نبیوں کا بھی لباس جو ہے وہ محشر کے میدان میں ملنا ہے. ایک اور روایت کے مطابق حضور نے اپنے لباس کے ساتھ قبر سے باہر آنا ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے باوجود اللہ مجھے سبز رنگ کا جبہ عطا کرے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی جب لباس کے ساتھ اٹھنا ہے تو جبہ کیوں ملنا
ملنا ہے. پھر میں سمجھا, میں نے کہا بزم محشر کا دولہا تیار ہوگا. خدا ہی دے صبر جان پرغم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے, میرے مصطفیٰ کو دولہا بنایا جائے گا. پھر حضور فرماتے ہیں ہر ایک اکیلا محشر کو جائے گا, 70,000 فرشتے میری قبر پہ آئیں گے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کوئی آگے چلے گا, کوئی پیچھے چلے گا, کوئی دائیں چلے گا, کوئی بائیں چلے گا. فرشتے صدائیں لگائیں گے, محشر والا رستے کو چھوڑو, استقبال کرو, فاطمہ کا بابا آ رہا ہے, فاطمہ کا بابا آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتوں کی بارات میں میری سواری محشر میں آئے گی. کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے, قیامت میں آئے جب آقا ہمارے, وہ سب آسیوں بے کسوں کے سہارے. بہت بڑا مصرع ہے. سب انبیاء بھی کریں گے اشارے, تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. موسیٰ کہے گا وہ دیکھو, ابراہیم کہے گا وہ دیکھو, عیسیٰ کہے گا وہ دیکھو, سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. وہ دیکھو ہمارا امام سب انبیاء بھی. اگر میں یہاں بیٹھا ہوں, میرا کوئی بیٹھا ہوا, لوگ بولیں گے دیکھو ہمارا پیر کیسا ہے. کوئی کہیں اور کا مرید ہے, یہ شاہ صاحب آئے, شاہ صاحب کا مرید کہتے ہیں دیکھو ہمارا پیر کیسا ہے. کوئی کسی سیاسی پارٹی کا لیڈ بندہ ہو, اس کا جو اس کا رہنما ہے وہ وزیر اعظم بنے, وہ کہتا ہے دیکھو میرا لیڈر کہاں بیٹھا ہے. اور یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائے نا, سارے پیر اکٹھے ہو جائے, سارے مولوی اکٹھے ہو جائے, سارے حاجی اکٹھے ہو جائے, رسول اللہ جس سواری پہ ایک بار بیٹھ گئے اس کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. آج کسی کا پیر آئے تو مرید اشارے کرتے ہیں, سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. وہ دیکھو ہمارا امام آ گیا ہے, وہ دیکھو ہمارا سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. اور نبی رسول جس کی طرف اشارے کرے گا نا وہ ہمارا نبی ہے. سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. تو دیکھو ہمارا امام آ گیا ہے, تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے. دیکھو ہمارا امام. ہائے ہائے. حضور فرماتے ہیں 70,000, ترمذی کی حدیث بیان کر رہا ہوں, حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتوں کی بارات میں میری سواری میدان محشر میں آئے گی. حضور فرماتے ہیں جب میں محشر میں آؤں گا نا, اللہ کیا کرے گا, اللہ مجھے تخت میں اپنی دائیں جانب بٹھا لے گا. اس کی آواز ذرا پھر سے تھوڑی کھول دے. حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھا لے گا. پھر مستد امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل یہ حدیث لائے ہیں. حضور فرماتے ہیں جب میں تخت پہ بیٹھوں گا نا تو ہر ایک ہر چیز بھول جائے گا. اولین سے لے کے آخری تک ساری مخلوق رشک بری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہوگی, گویا کہ کہہ رہی ہوگی بلے بلے کیا شان ہے, عاملہ کے لال قیامت میں اللہ نے تخت میں اپنے ساتھ بٹھا لیا. ایک شعر اور پڑھنے کا دل کر رہا ہے. اصل میں جو ہوں نا نقشبندی ہوں, مجددی ہوں, تو مجھے بتانا چاہیے کہ نقشبندی مجددی خشک نہیں ہوتے. یہ جامی بھی مجددی تھا, نقشبندی تھا, جامی بھی نقشبندی تھا. تو ہماری نقشبندیت میں جو رنگ ہے نا وہ جامی والا ہے. میں خشکی سے مجھے سخت الرجی ہے, مجھے خشک لوگوں سے بھی الرجی ہے اور خشکی سے بھی الرجی ہے. خدا کی قسم قیامت کے دن تڑپڑ اور لوگ کھان گے. میرا تو دل کرتا ہے جب مصطفیٰ آنا میں نچ نچ کے آقا کہ تب نظارہ اگر ہو تو پھراؤ دیکھو
میں دنیا میں کہتا تھا نا، تم کہتے تھے نہیں یہ تو بدعت کر دیتے تھا، پھر آج قیامت والے دن تاب نظارہ اگر ہو تو پھر دیکھو مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے، مسند عرش پہ سرکار ہمارے، ہمارے لیے تو قیامت کا دن عید کا دن ہوگا، کیونکہ مسند عرش پہ سرکار ہمارے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوگے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوگے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوگے۔ بس ایک شعر پڑھ کے پھر بات پہ آتا ہوں۔ رضوی صاحب، میرے جیسے کچھ گناہگار، بہت بڑے گناہگار تھے، لسٹ میں نام تو تھا، جہنم ڈھونڈ رہی تھی، اسے مل نہیں رہے تھے، پوچھا دوزخ سے، آج بھی ایک کو ڈھونڈ رہے ہیں، پوچھا دوزخ سے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، تو ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ پھر سنو گے، پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ حضور عرش پہ بیٹھیں گے، ہمارے مصطفیٰ تخت پہ بیٹھیں گے، ہمارے مصطفیٰ کرسی پہ بیٹھیں گے، اللہ اکبر، پھر اللہ حضور کا مقام محمود دے گا۔ رضوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی، قیامت کے دن اللہ رسول کے مقام کو اپنا نام دے ڈالے گا؟ یہ کیسا پیار ہے، کوئی بھی نام دے دیتا، نام دنیا میں اللہ کے صفاتی نام جب ہم پکارتے ہیں ان میں نام ہے محمود، اللہ قیامت میں حضور کے مقام کو اپنا نام دے ڈالے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سرکار اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، محمود کہتے ہیں اس کو جس کی حمد کی جائے، اللہ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود دے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کے سر عزت کا وہ سہرا سجائے گا کہ ساری دنیا اللہ کی حمد کر رہی ہوگی، اللہ آپ کی حمد بیان فرما رہا ہے۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، پتہ کیسی عزت دیکھنی ہے؟ بڑی لطیف بات ہے، تفسیر خازن، صاحب تفسیر خازن علامہ علاء الدین بغدادی، علامہ علاء الدین بغدادی صاحب تفسیر خازن اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر خازن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضور کو مقام محمود دینا ہے نا، سننا اور جھوم جانا سن کے، اللہ نے یہ جو حضور کو مقام محمود دینا ہے نا قیامت کے دن، علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں کہ یہ مقام محمود حضور کا مقام رضا ہوگا۔ وہ کیسے؟ کہا اللہ نے جو حضور سے وعدہ کیا ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ راضی کر ڈالوں گا۔ ویسے یار یہ بھی کیسی شان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کہتا ہے یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، جو سب جس کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا وہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور سونیا سارے مینوں راضی کرنا چاہتے ہیں، میں تینوں راضی کرنا چاہتا ہوں، ان قریب اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا۔ علامہ علاء الدین بغدادی صاحب تفسیر خازن، یہ کوئی عام ملا نہیں ہے، علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حضور سے یہ وعدہ فرمایا ہے نا، میں بے ادبی تو ہو رہی ہے، سادات پیچھے بیٹھے ہیں، لیکن چلو ان کو اپنا پشت پناہ سمجھ کے تقریر کر لیتا ہوں۔
آگے بیٹھ کے پشت بنا پیچھے ہی ہوتا ہے. ہم الحمدللہ حضور کی نسل پاک کے بچے تو دور کی بات ہے، حضور کی نسل پاک کے بچوں کے کتوں کا بھی احترام کرنے والے ہیں الحمدللہ. میری بات پہ توجہ رکھنا. علاؤالدین بغدادی کہتے ہیں جو اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے نا، وعدہ کیا کیا ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونے ان قریب تینوں اتنا دیواں گا کہ راضی کر دواں گا. علامہ علاؤالدین بغدادی کہتے ہیں یہ وعدہ اللہ قیامت کے دن مقام محمود پہ پورا کرے گا. وہ کیسے پورا کرے گا؟ اتنی عزتوں کے بعد اور کیا دینا ہے؟ اب وہ دلیل میں مسلم کی حدیث لائے ہیں، کہا ایسے پورا ہوگا یہ وعدہ. مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام امت کے غم میں رو رہے ہیں. رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دینا، یا اللہ میری امت پہ رحم کرنا، یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اتنے میں جبریل حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ اپنی امت کے معاملے میں غم نہ کریں، آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر ڈالیں گے. پھر علامہ علاؤالدین نے وہ حدیث نقل کی جو امام قسطلانی لائے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گا، میں شفاعت شروع کروں گا. فیصلہ آباد والوں جس کو شفاعت چاہیے نا ذرا جھوم جھوم کے سنے گا. حضور فرماتے ہیں میری شفاعت قیامت کے دن برحق ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں جو اس پہ یقین نہیں کرے گا اس کو ملے گی بھی نہیں. شفاعت صرف اس کو ملے گی جس نے شفاعت پہ یقین کیا. جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہو گئے. حضور فرماتے ہیں میں شفاعت شروع کروں گا. رضوی صاحب حضور نے فرمایا میں کچھ کیوں شفاعت کروں گا؟ اللہ پوچھے گا حبیب راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ ابھی تو اور بھی باقی ہے، میں اور کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ اور باقی ہے. وعدہ پورا ہو رہا ہے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب اطلاع دوں گا کہ تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ اور بھی باقی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ کچھ اور باقی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہاتھ اٹھا لا، میں یہ نہیں کہتا کہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا لا، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا یا رسول اللہ کہلا کہ علاقہ گونج اٹھے، جو دل کرے وہ کر لینا. حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ راضی کب ہو گئے؟ حضور نے فرمایا میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک دروغہ جہنم مجھے آ کے یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ آپ کا ایک وفادار بھی جہنم میں باقی نہیں رہا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہائے ہائے ہائے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو نا یہ میرا نبی ہے. کبھی اگر تنہا محسوس ہونا کہ میرا کوئی سہارا نہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا یہ دنیا کے یار تو جو ہے نا سارے نو جانتے ہیں، یہ دنیا کے یار جو ہے نا یہ چاندنی کے ساتھ چلتے ہیں. جب تمہارے پاس کچھ ہے ساتھ چلیں گے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں پوچھیں گے بھی نہیں. جب بندہ تنہا ہو جائے تو تنہائی محسوس کرتا ہے نا. کبھی تنہائی میں کہہ کے دیکھنا یہ جو رب کا حبیب ہے نا یہ میرا نبی ہے، یہ جو نبیوں کا امام ہے نا یہ ایک بار ذرا کہہ کے دیکھو میرا نبی. سینہ تان کے کہو میرا نبی. بھیگی بلی کی طرح نہیں، شیر بن کے بولو میرا نبی. وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے. 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 ایک نہ تو چند اشعار اور پڑھ لیں، حضور میں حاضر. ایک دو اور شعر میرے ساتھ پڑھ لیں، لیکن بھیگی بلی بن کے نہیں. ہم سارے حیدری ہیں، مولائی ہیں. نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. میرا عشق تو، میرا عشق تو، میرا عشق تو. یہ رضوی صاحب اور میں مل کے تقریر کرتے ہیں. ہم حیدری ہیں الحمدللہ. بڑی بڑی بک بکا ہوا لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں حیدری تھے، حیدری ہے، حیدری مرے گئے، حیدری اٹھے گئے اور حیدری بن کے پلے سرات سے گزر جائے. بتاؤ بتاؤ یہ
یزیدیوں کا عادت ہوتی ہے سیٹ کے بے بے کرنا. حیدری سینہ تان کے چلتا, سینہ تان کے پڑھنا ہے. وہ جس کے لیے میں نے پچھلے دنوں کراچی میں ہزاروں کے اجتماع میں کیو ٹی وی کا ایک پروگرام میں ویسے پڑھ دیا. میں جس محفل میں جاتا ہوں سٹیج تک کچھ 10 لوگ اسناد کی فرمائش کر دیتے ہیں, تو آپ بھی پڑھ لیں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فخر سے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بلی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی النبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. جس کا نبی ہے ہاتھ اٹھائے, جس کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی. ہاتھ اٹھاؤ, میرا نبی میرا نبی. یہ جو پیچھے کھڑے ہو انجینئر کھڑے ہو, ہاتھ اٹھا کے بولو میرا نبی میرا نبی. تمہیں تمہاری ضد مبارک ہو. میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ایک منٹ مائک پہ کوئی نہ پڑے, میں ان کی آواز سننا چاہتا ہوں. وہ میرا نبی جیتا رہا. محمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے, وہی ختم رسل ہے, وہی ختم رسل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. وہ جس پہ نظر سارا تبالے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. قیامت کا دل یہ دیکھو گے تم کہ وہ جس پہ نظر, قیامت کے دن اور ہوگا جو پریشان ہوگے. میں تو جا کے ہر امت کو پکڑ پکڑ کے کہوں گا, اور دیکھو وہ جس پہ نظر سارا سوال کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی. نعرہ رسالت 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 رسالت. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. یار ایسے نہیں, کسی کا باپ بڑا ہو جائے وہ بولتا ہے میرا ابا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, اور لاکھوں ابے قربان مصطفیٰ کی جوتیاں. سینہ تان کے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. وہ جس پہ نظر سارے سوالے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہہ کے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک, منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک. وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر چلی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا
نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے والشمس وياسيمهم وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت وہ موصلہ غم خار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بات کو ختم کرتا ہوں میں نے جمعہ بھی پڑھانا ہے بات احمد ہے یہ رضوی صاحب کی آنکھوں کے آنسو ہیں جن پہ میں پڑھ رہا ہوں ہاں ورنہ مجھے کوئی کہے مقرر تو میں کہتا ہوں ریورس کر کے سن لینا احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے ارے وہ جس پہ لگے سارا سوال لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہمارا انداز یہ نہیں ہوتا دنیا بھر میں جا کے کہتے ہیں اوہ خبردار جو کوئی بکواس کی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے خاکے بنانے والے بدبختوں سن لو نبی کے غلام زندہ ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے آپ جانتے ہیں میری آواز ایک مجلس میں ہا ہو کر کے لے کے جا کے ختم نہیں ہوتی میری آواز بڑی دور تک جاتی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے بات کو ختم کرتے ہیں دو احادیث سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو رہا ہے میں نے صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے بات کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں بخاری میں موجود ہے بخاری میں یہ حدیث موجود ہے میرا موضوع کیا ہے ٹوٹ جائے کہ گناہگاروں کے سب ہی قید و بند حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر میں کھل جائے گی طاقت تجھ سے جلت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے حافظ نواز آج نہیں بہ گئے خواجہ عبدالکریم سے نسل در نسل ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ رسول میں نے 5 منٹ میں تقریر ختم کرنی ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی لو چھڈو میرے نال کہو ہم رسول اللہ کے یہ 10 روپے کچھ بھی نہیں اس وقت مجھے مدینے سے نظرانے آ رہے ہیں ہم رسول جنت رسول اللہ یہ محفل کی کیفیت بتا رہی ہے اس کو براہ راست مدینے سے دریا جاری ہے ہم رسول سارے بولو سارے اللہ کے جنت رسول اللہ اب رسول اللہ
مر جا تو جو نہیں بنتا ہم رسول اللہ کے جنت کسی رسول بھی اللہ اس پہ غرور نہیں، اس پہ غرور ہے ہم رسول اللہ کے رسول اللہ کی بولو نا یار، ہم سنو سنو سنو، میں جو ہوں نا، میرے میں کوئی نخرہ نہیں ہے، نخرہ نہیں ہے. میں 100 بندے کی محفل میں بھی تقریر کرتا ہوں اور لاکھ بندے کی محفل میں بھی تقریر کرتا ہوں. رضوی صاحب گواہ ہیں، 3-3 4-4 لاکھ کے مجمع میں بھی میں تقریر کرتا ہوں. میں جہاں بھی تقریر، پیسے چھڈو مینوں سنو، ہاں لے جانا سارے لینے ہوئے تھے. میں جو کہہ رہا تھا، جب میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں نا، کوئی نہ پڑھ رہا ہو، میرا دل کرتا ہے سٹینڈ چک کے اسے سر تے مارا. اور وجہ کیا؟ وہ بدبخت سارے مدینے جا رہے ہیں، سب کی روحیں گنبد کا طواف کر رہی ہے، تجھے فیصلہ آباد سے زیادہ عشق ہو گیا ہے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا حبیب اللہ، سلامت رہو. کسی نے مجھ سے پوچھا حسان حسیب الرحمن تم اتنے مطمئن کیوں رہتے ہو؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ کے رسول واہ خواجہ عبد الکریم کا صدقہ، خدا دی قسم، واہ بھائی واہ، خدا دی قسم، تڑپڑ تو کھائے گا جنو ملاد تو مرچا لگ دیا. قیامت آلے دل اسی اطلاع کوا کے فرشتے کہڑے راتے جلت دا بوا کھول دیو. فرشتے کہے گے حسان حسیب الرحمن تبلا تعارف کرو. میں کہوں گا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے رسول ہم رسول اللہ کے کی جنت رسول اللہ کے. میرے سے لوگ پوچھتے ہیں حسان حسیب الرحمن دنیا کے ہر بندہ لوگ کر لیتے ہیں، لوگ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سادات وغیرہ کی نہیں. تم اپنے مزاج میں رہتے ہو، بڑے سے بڑا بھی سامنے ہو، تم آنکھوں میں آنکھ ڈال کے گفتگو کرتے ہو. میں نے کہا لوگوں کی وہ کرے جس کو کچھ دنیا نے دیا ہو. یہ دنیا بھی ہماری ہے، قبر بھی ہماری ہے، حشر بھی ہمارا ہے، جنت بھی ہماری ہے. ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ کے رسول اللہ کی آخری بار کہہ دو پھر میں حدیث بیان کروں اور بات ختم. ہم رسول کی جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم رسول کوئی کسی کا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اقتدار والوں کو اقتدار مبارک، دولت والوں کو دولت مبارک. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حدیث بخاری ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ لوگ میدان محشر میں آئیں گے نا، یہ آخری حدیث ہے، ورنہ جو میں نے مضمون ابھی بیٹھ کے میں ذہن میں کچھ اور لے کے آیا تھا، یہاں بیٹھ کے میرا مزاج بیان کو بدل گیا. یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے ذہن میں موضوع ترتیب دیا تھا. جو موضوع میں نے ذہن میں ترتیب دیا تھا اس کا ابھی سمجھیں 4 حصوں میں سے دوسرا حصہ شروع کیا ہے، لیکن اسی کی پہلی حدیث پہ بات ختم کر دوں گا. ورق تمام ہوئے پر مدح باقی ہے، تمام عمر کہا پر مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے، کبھی فرصت سے سن لینا، طویل ہے داستان میری. میں اپنی داستان کی اپنی بات کی آخری حدیث بیان کر کے بعد ختم کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ محشر کے میدان میں آئیں گے نا، اللہ بہت جلال میں ہوگا، اللہ بہت جلال میں ہوگا، ہر ایک اللہ کے جلال سے ڈر رہا ہوگا. اس دن جو کہتے ہیں نا وسیلہ نہیں چاہیے، وہ بھی وسیلہ ڈھونڈ رہے ہوں گے.
ساری مخلوق نو پتہ لگ جائے گا، گلے میں نہیں بننی. ساری مخلوق جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پہ. حضور فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق جو ہے نا در در جائے گی. یہ جو وسیلہ مانتے ہیں یہ بھی، اور جو وسیلہ مانتے، اچھا ہاں ایک اور بات یاد آئی. ابن عربی، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی نے یہ حدیث لکھی اور اس حدیث پہ تبصرہ کیا، کیا ہی کمال کیا. پہلے تبصرہ سن لو. ابن عربی کہتے ہیں حضور نے اپنی شفاعت کی اتنی حدیثیں کیوں بیان کی؟ ابن عربی نے کہا، محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اٹھتے دیکھ لیتے قیامت کے دن حضور نے شفاعت کرنی ہے، اتنا بتا دینا بہت تھا کہ شفاعت کروں گا. اپنی امت کو حضور نے کھول کھول کے اتنا کیوں بتایا ہے؟ ابن عربی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت باقیوں کی طرح ہر دروازے پہ جا کے خوار نہ ہو. میری امت تم ایک طرف آرام سے کھڑے ہو جانا، میں جب آؤں گا نا تم سب کو اپنی کملی میں چھپا کے جنت میں لے جا. حضور فرماتے ہیں بخاری کی حدیث، ساری مخلوق جو ہے وہ جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس. ہم سب کا باپ ہو، آگے بڑھو شفاعت کرو. آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری. اس کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ کسی غیر سے مدد مانگو. یہ نہیں کہیں گے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کسی غیر سے مانگنا شرک ہے. سمجھ آئی؟ بخاری میں موجود ہے. کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی غیر سے مدد مانگو. تو آ جائے گی مخلوق نوح علیہ السلام کے دروازے پہ، حضور چلو شفاعت کرو. اذهبوا الی غیری. آج بھائی اللہ بہت جلال میں ہے، آج کسی اور کے پاس جاؤ. مخلوق جائے گی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اذهبوا الی غیری. آج کسی غیر کے پاس جاؤ. آج اللہ بہت جلال میں. چلتے 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 مخلوق پہنچے گی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. وہ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جاؤ، زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا، لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتا نہیں دیکھا. جاؤ اس کے دروازے پہ چلے جاؤ جہاں سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں. یہاں رک کے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. سلام علی حضرت پہ، سلام علی حضرت پہ، سلام علی حضرت پہ. یہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں نا یہ حسان نصیب الرحمان اعلی حضرت کے بارے میں، یہ وہ میرے سامنے نہیں آتے نعتاں پڑھ کے نس جان دل. انہوں نے آنکھوں کدے سامنے آؤ. تم صرف پڑھتے ہو عرش حق مسند ربت رسول اللہ کی، پیسے بوجھ پائے تو نس گئے. کبھی حسان نصیب الرحمان کے سامنے آؤ. حسان نصیب الرحمان اعلی حضرت کی ایک ایک حدیث پہ تبصرہ بتائے گا، اعلی حضرت کی ایک ایک چہر پہ حدیث کا تبصرہ بتائے گا اور بتائے گا احمد رضا صرف کسی شاعر کا نہیں، احمد رضا اور شاکال مصطفیٰ کے امام کا نام. آج کل نعت خانوں جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کا ٹھیکیدار ہیں. خدا کی قسم میری کوئی تقریر اٹھا کے دیکھ لو، شروع بھی احمد رضا پہ ہوتی ہے اور ختم بھی احمد رضا پہ. ایویں گلاں کر کے نس جان دو. ہاں سامنے آؤ نا، سامنے آؤ تو ہم بتائیں. چلو چھوڑ دو، میں حدیث مکمل کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت نے کہا یار یہ عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ. آدم بتا دیتے کہ میری توبہ بھی ان کے نام سے قبول ہوئی تھی. سمجھ آ رہی ہے یا اتوں لنگ رہی ہے؟ ورنہ میں بس کر دوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آدم علیہ السلام کہہ دیتے، یہ میری ویڈیوز پہنچ جاتی ہیں شلپ آگے کی. آدم علیہ السلام کہہ دیتے کہ رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ. چلو انہوں نے ہی بتایا تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ بھی تو ان کے نام سے ہی ملا تھا نا. نوح علیہ السلام بتا دیتے. چلو نوح علیہ السلام نے نہیں بتایا تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام بتا دیتے. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ مخلوق سارے دروازوں پہ پھری. حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے، حضور آخری نبی ہیں. حضرت عیسیٰ نے ہی بتایا کہ جاؤ ان کے دروازے پہ چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ مخلوق خود نہیں پھر رہی، یہ اللہ پھرا رہا ہے. کہ آج ہر بوا کھڑکا کے ویکھ لو. یہ نہیں کہ مصطفیٰ کے پاس پہلے جاؤ پھر کوئی لاہور کے دائیں بائیں سے بول دے ہاں حضور نے بھی بنا دی، کوئی اور بھی بات کر سکتا تھا. اللہ فرما رہا ہے آج ہر بوا کھڑکا کے ویکھ لو. آج اگر سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا. اعلیٰ حضرت نے اس پہ شعر بھی کہا ہے. کہا کلی بولا جی مسیحا سبھی سے کہیں نہ بنی
بے خبری، یہ بے خبری کہ خلق پھر کہاں سے کہاں، آپ کے لیے زمین و زمان ہے، آپ کے لیے مکین و مکان، آخری جملے ہیں مکین و مکان، آپ کے لیے چنین و چونا، چنین و چونا، چنین و چونا ہے آپ کے لیے، بنے تو آپ کے لیے میرا ایک جملہ اور ایک حدیث رہ گئی، ایک حدیث تو مکمل ہو گئی، ایک شعر اور ایک جملہ رہ گیا ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ آخر میں بتاؤ کس کس کے دہن میں زبان مصطفیٰ کے لیے، بے شک الحمدللہ، کس کس کے جاں مصطفیٰ پہ قربان ہے؟ میں قربان۔ بتا دو یہ خاکے بنانے والوں کو کہ دہن میں زبان ہے آپ کے لیے، بدل میں چاہ آپ کے لیے، ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے ہوتے بھی آپ کے لیے، ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے ہوتے بھی آپ کے لیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے دلوں پہلے، لیوا کے تلے، لیوا کے تلے، لیوا کے تلے، سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، آپ کے لیے، زمین و زمان، زمین و زمان، زمین و زمان ہے آپ کے لیے، مکین و مکان آپ کے لیے، آپ کے لیے، سچے یا رسول اللہ، چنین و فدا قومی و ابی یا رسول اللہ، چنین و چونا، چنین و چونا ہے آپ کے لیے، بھلے سب جہاں آپ کے لیے، آپ کے لیے اتارا چلائے کلا بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پر بے جہاں آپ کے لیے، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پر، سب کچھ آپ کے لیے۔ حدیث مکمل، حضور فرماتے ہیں ساری مخلوق میرے دروازے پہ آ جائے، ساری مخلوق کیا کرے گی؟ میرے دروازے پہ آ جائے، جو ہر طرف سے اذهبوا الی غیری سن کے آئیں گے نا، حضور فرمائیں گے انا لہا۔ اس کا آسان ترجمہ کروں، آ جاؤ میری کمپنی، آ جاؤ ادھر آ جاؤ، ساری مخلوق حضور کے پیچھے ہوگی، ساری مخلوق حضور کے پیچھے ہوگی، حضور میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ بہت جلال میں ہوگا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر اپنی کملی وہ آ جائیں گے، ساری محشر کا نقشہ بدل جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں آؤں گا نا، گویا کہ مجھے دیکھ کے جلال جمال میں بدل جائے۔ آخری جملوں پہ توجہ، حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا حبیب سر تو اٹھاؤ، سر تو اٹھاؤ، جو مانگو گے عطا کریں گے۔ رضوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی،
ہمیں کہتا ہے سر جھکا کے مانگو، حبیب سے کہے گا سر اٹھا کے مانگو۔ محبوبوں کو ایسے ہی بلایا جاتا ہے، محبوبوں کو ناز سے بلایا جاتا ہے، محبوبوں کا ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ ہمیں فرماتا ہے شاہ صاحب سر جھکا کے مانگو، حبیب سے کہے گا پیر صاحب سر اٹھا کے مانگو۔ میں سوچتا رہا یار یہ کہانی کیا ہے، یار یہ ناز و نیاز کا کیسا بندھن ہے، یہ اللہ کی حضور پہ کیسی کرم نوازی ہے۔ میں نتیجے پہ پہنچ گیا۔ میں نے پچھلے دنوں یہ ایک لاکھوں کے مجمع میں بیان کیا تھا، مجمع کھڑا ہو گیا تھا اس جملے کے اوپر، مجھے نہیں پتا یہ اس کو کیسے سنے گے۔ میرا وجدان کہتا ہے، اور فتویٰ نہ لگانا، کیونکہ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا یہ کہیں لکھا ہے یا یہ شریعت ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ میرا وجدان ہے، وجدان پہ فتویٰ نہیں لگتا۔ اللہ فرمائے گا حبیب سر تو اٹھاؤ، جو کہا کہ عطا کرے گے۔ میں یہ سمجھا اللہ فرمائے گا حبیب سر اٹھاؤ، سب سے پہلے تو تمہاری منہ دکھائی میں تمہارے نوکروں کو چلنا پڑتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تمہارے نوکر چلنا چاہیں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا، یہاں تک شفاعت کروں گا کہ اپنے سارے غلاموں کو لے کے پل صراط پار کرا دو۔